یہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، آپ قبر میں زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ جب قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ حضور نے عام بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ خرابی یہ ہے کہ جو ہے نا اس دنیا کی باتیں اس کو پھر ریاض صاحب اسی دنیا میں کھینچ لاتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ یہ خرابی کی بات ہے۔ میں نے فہیم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں نا، ہمارے زندہ ہونے میں کچھ شک ہے، مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں جاتے، وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے، اب اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یہ بس ٹھیک رکھنی بات، باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ وہاں زندہ ہے اور درود پہنچتا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس سے ہاں وہ دنیا دوسری ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نے تو یہ زندہ سننے کے بعد نہ شروع کر دیا کہ جس طرح زندگی میں پھر دعائیں کراتے تھے اسی طرح قبروں پر جا کر، وہ بھی کام خراب ہو گیا۔ اب رابطہ ہمارا ان کا ٹوٹ گیا، کیا ان کو جا کر سنانا اور وہ دعا کریں گے ہمارے لیے؟ کچھ جو ہے نا وہ منکر ہونا چاہتے ہیں کہ اگر یار تھوڑی سی گنجائش بھی ہوگی تو یہ مشرک لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، وہ کہ نہیں بس مٹی ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں بس ختم ہے، وہ بھی جاتی ہے۔ شفیق کو پتا کہ 80 چک میں جب مناظرہ ہوا تھا تو مولوی حنیف صاحب اہل حدیث سے اور وہ بریلوی مولوی، انہوں نے آپس میں مناظرہ رکھ لیا۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا تم یہ لفظ لکھواؤ سے کہ تصرف کی بحث ہوگی، تصرف پتہ نہیں بریلوی سمجھتا یہ لکھ لیا۔ جب اکٹھے ہوئے نا تو 2 رانے تھے، دونوں وہاں کے چودھری تھے، سارس بن کر بیٹھ گیا، بات شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا بات کا طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا سمجھایا کہ کیا مسئلہ ہے، میں بھی بتاؤں، جیسے عدالت میں دعویٰ جواب دعویٰ، اس سے پتہ چلتا کن باتوں میں اتفاق ہے، اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو اختلافی ہوں گی اس پر دلیلیں۔ انہوں نے بالکل عقل کی بات، میں پہلے مجھ سے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ لکھوایا مولانا، میں نے پھر ریاض بھائی جب بتایا نا کہ نبی زندہ ہے، وہاں درود شریف پہنچ، اتنی بیان کی کہ وہ عاشق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ وہابی مانتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ نہ لگا کہنے کہ نہیں یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ کہتے نہیں، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا، اس پر بات کرنی ہے۔ تم نے جو کہنا اپنا کہو، میرے ذمہ اپنی طرف سے کوئی بات کرو، یہ کوئی بات نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوت ہو گئے، یہ مولانا بتائیں کہ 63 سال عمر ہے ہی نہیں حضور کی، اگر فوت نہیں ہوئے تو 63 نہ گنے 1400 اتنا کہے، اور اگر کہتے ہیں کہ 63 سال کے بعد کچھ ہوا ہے، قبر پاک بنی ہے، لوگ روئے ہیں، تو یہاں سے فوت ہو گئے، اگلی دنیا میں بے شک زندہ، سلام بھی پہنچا، سب ٹھیک ہے، بات کوئی نہ آئی، ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ۔ انہوں نے کہا یار یہ باتیں تو آپ سے زیادہ انہوں نے حدیثوں کی روشنی میں ہمیں سب سنا دی، آج ہمیں پتہ چلا کہ یار حدیث کیا مانتے، کچھ نہیں۔ بعد میں جو دوسرے ملا ملانے تھے نا اس کے ساتھی کتابیں لگے، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ دھوکہ کھا گئے، حضور کوئی بھائی کہتے ہیں، بڑا پرانا کہتے ہیں، وہ پرانی بات ہے۔ میں نے کہا اس بارے میں اپنا شوق پورا کرنا ہوگا تو یہ بحث پھر رکھ لیں، ہم اس پر بھی آپ کو سمجھا دیں گے پوری۔ آج بات ہے کہ اس دنیا میں دخل، زندہ کی بات نہیں، زندہ ہے وہاں تصرف، کہ یہاں آ کر کسی کا کوئی سنوارتے ہیں، کوئی دخل دیتے ہیں، یہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل بیان کر۔ وہ فرانے جو تھے انہوں نے شفیق صاحب انہوں نے کہا تو کوئی کتاباں مار مار کے چھتر تھوڑے سیر گنجے کر دیں تو ہی پہنو تباہ کرنا چاہوں، بالکل اس طرح ہی کیا کچھ نہ پڑے۔ تو بات ہے، بات صحیح کی چیز ہے نا کہ زندہ ہیں، کیوں انکار کریں؟ شفیق آپ لوگ تو گئے نہیں، ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ یہ جو مسجد مدنی میں تقریر کی ہے میں نے پرسوں جمعہ کے دن، یہ رانا شوکت کی والدہ فوت ہوگی نا، حاجی بشیر کی بیوی، اس کا جنازہ جمعہ کو پڑھایا، پھر وہ کہنے لگے دعا بھی کہنے، میں نے کہا یہ دعائیں وغیرہ یار اجتماعی تو ہے نہیں، مگر کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی رفاقت کے بارے میں بھی تقریر کی تھی، امی کے بھی کر دیں۔ تو بارش ہو گئی نا، پھر باہر نہ ہو سکا، تو مدنی مسجد مولوی عبد المجید جو بریلویوں سے آگے بریلوی، اس کی مسجد میں ہمایوں کا سسر ہے نا، وہ وہاں رکھا تھا۔ اس سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب کا ہے، اس سے ہم ناراض نہیں، اس کا تو ہم ادب کرتے ہیں، بریلوی ہوتے ہوئے مانتے ہیں ہم کہ وہ ٹھیک ہے۔
مجھے انہوں نے کہا چلے گئے لوگ اکٹھے جو میں نے بیان کیا ہوا بالکل ریاض بھائی بعد میں لوگ اٹھ کر بریلوی ہاتھ چومنے میں انہوں نے کہا ایمان تازہ ہو گیا ایسا بیان اللہ 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 سنا ہی نہیں کسی موقع نے سنا ہے۔ اب جو خشکی کے مارے ہوئے نا یہ بات ایسی صحیح عقیدہ بھی ٹھیک طرح نہیں بیان کرتے، کلہاڑے بن جاتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب سوال نے بتایا نا ان بچوں کو بتایا کہ امی تمہارے پاس سے چلی گئی ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ سب اس دنیا میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ نیا جب آدمی جاتا ہے تو اطلاع دی جاتی ہے ان کو کہ فلاں آیا، اس کے جاننے والے پھر سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا۔ اس میں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے جس سے پہلے مر گیا، تو جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل ہو گیا تو وہ تو بدنصیب پھر دوسری طرف چلا گیا۔ آباد دنیا وہاں سلام بھی ہمارے پہنچتے ہیں۔ جب یہ حدیث بھی سہیل بیٹا سنائی کہ جو کچھ ہم پچھلے کرتے ہیں نا سب اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا۔ اگر نیکی کی باتیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر بری خبر ملتی ہے غمگین ہوتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگ نالائق بچوں سے کہتے تھے کہ خبیثو اب تو باز آ جاؤ کہ اپنے ماں باپ کی روح کو وہاں بھی تنگ کر رہے ہو، وہ وہاں بھی بیچارے بے چین ہوتے ہیں۔ سب حدیثیں سنائی، بس ایسا بیان کیا موت کے بعد کا کہ موت سے صرف یہ ہے کہ جگہ بدل جاتی۔ میں نے کہا میں ابھی جھال پر تھا، آپ گاڑی پر یہاں مجھے لے آئے، جگہ بدلی میں وہی۔ اسی طرح دنیا چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس سے وسیع ہے، بالکل ایسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تنگ دنیا میں تھا، جب نکلا لمبی چوڑی دنیا اس نے دیکھ لی۔ یہی حال ہے کہ اس تنگ دنیا سے پنجرے سے نکلتا آدمی آگے چلا جاتا، روحیں کھاتی ہیں، پھرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ روحوں کے بارے میں شاید جو سمجھیں کہ وہ حواس ہی کوئی چیز ہے، اس سے سمجھ نہیں آتی۔ روح بالکل اسی طرح جیسے یہ خالق بیٹھا میں نا، میری روح اور اس کی روح جب ملیں گی یہی ناک نقشہ، اس کا یہ پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کھول جو تھا نا اوپر، یہ چھوڑ گئی اندر سے نکل آئی، ہے بالکل اسی طرح۔ ہر شخص کی روح جو ہے نا جسم ہے اس کا بالکل اسی طرح لطیف ہے، نورانی پتلا، چلتے پھرتے بولتے ہیں، سب کھاتے پیتے۔ بات پہلے خود تو سمجھیں، لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟